أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات میں کچھ فرماتے ہیں. آئیے دیکھتے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. اولم، کیا بھلا نہیں وہ دیکھتے طرف اس چیز کے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، کوئی بھی چیز. Have you not seen what Allah subhanahu wa ta'ala has ever created? یتفیعو، وہ جھکتے ہیں. کیا جھکتا ہے؟ سائے ان کے شیڈوز زمین پہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں. کیا آج تک کبھی بھی تم نے کوئی بھی چیز نہیں دیکھی اس کائنات کی؟ پہاڑ، پودے، the plants, the trees، جتنی بھی چیزیں ہم دیکھتے ہیں جو سالڈ فارم میں ہیں، کیا کبھی ان کے شیڈو نہیں دیکھے کس طرح زمین پہ وہ جھک رہے ہوتے ہیں، دائیں طرف اور بائیں طرف. سجدا للہ، سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے لیے. وہم داخرون، اس حال میں کہ وہ عاجزی کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے آگے اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں. اس کائنات کی جو بھی چیز ہے وہ سب سورج نکلتے ہی سب اللہ کے سامنے جھکنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر ہم اپنی بات دیکھیں اپنے انسان ہونے کی، تو ہم کبھی کبھار فجر کی نماز تک چھوڑ دیتے ہیں یا اس کو قضا کر دیتے ہیں یا کتنے عرصے سے شاید پڑھی ہی نہیں. تو باقی ساری مخلوق اور کائنات تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، جھکنے میں لگی ہوئی ہے. ہم انسانوں کو کیا مسئلہ ہے؟ ہم کیوں نہیں اپنے رب کے سامنے جھکتے؟ حالانکہ اگر ہم تھوڑا سا بھی غور و فکر کریں، اگر ہم جانوروں کو دیکھیں، باقی پلانٹس کو دیکھیں، جتنے بھی کریشنز ہیں، وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں، کیونکہ ان کے جو شیڈوز ہیں وہ ہر وقت اپنے رب کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اور اللہ ہی کے لیے سجدے کرتے ہیں جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں، جانداروں میں سے اور فرشتے. جو فرشتے ہیں، the angels، اور جاندار، the animals، the trees، the plants، وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے. تکبر یعنی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے اپنے رب سے، کیونکہ جب انسان اپنے رب کے سامنے جھکتا نہیں ہے تو وہ اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے کہ میں اپنے رب سے بڑا ہوں. نعوذ باللہ. تبھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ جھکتے ہیں اپنے رب کے سامنے، تکبر نہیں کرتے، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو پہچانتے، وہ جانتے ان کی پیدائش کیا ہے، وہ مٹی سے بنے ہیں، انہوں نے واپس مٹی میں جانا، بھولتے نہیں ہیں. تکبر کس چیز کا؟ یخافون، وہ ڈرتے ہیں، دے آر اسکیئرڈ، ربہم، اپنے رب سے، اور اوپر ان کا رب ہے، یعنی وہ اپنے اوپر اپنے رب کو سمجھتے ہیں، اپنے رب کو غالب سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو نیچے کمتر سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر ہمارا رب اللہ ہے، تو ہم اس کی نافرمانی کیسے کر سکتے ہیں. اور یہ ساری مخلوقات، فرشتے، جاندار اپنے رب کے سامنے ایسے جھکتے ہیں. اس کے برعکس انسان کے ایسے میں ڈر بنا ہوا ہے. وَيَفْعَلُونَ، اور وہ کرتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کرتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی انہیں حکم دیتا ہے وہ اسے پورا کرتے ہیں. کائنات کی ہر چیز اگر ہم دیکھیں، سورج، چاند، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک وقت رکھا ہوا ہے، روز وہ اللہ کی اطاعت میں اپنے کام کو پورا کرتے ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے تخلیقی بھی چیزیں کہ نہیں آج ہمارا دل نہیں چاہ رہا؟ ہم انسان تو یہ کرتے ہیں نا، آج یہ دل نہیں چاہ رہا اس لیے نماز نہیں پڑھیں گے، ہماری یہ خواہش پوری نہیں اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہیں. یہ اتنے عرصے سے ہم نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں ہے، ہم بھولے بیٹھے ہیں، باقی سارے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ میں یہاں پہ غور و فکر کی دعوت بھی دے رہے ہیں کہ کیا تم نے ان کے دیکھا نہیں ان چیزوں کو؟ جتنی بھی کائنات کی چیزیں، ان سب کے جو شیڈوز ہیں، جو سائے ہیں، وہ جھکے ہوئے ہیں، اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ عاجزی کرنے والے ہیں. تو کیا تم عاجزی نہیں کرو گے؟ تم اپنے رب کے سامنے نہیں جھکو گے اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، کیونکہ وہ جانتے ہیں وہ اپنے رب کے سامنے کیا ہیں. وہ اپنے رب کے سامنے کرتے نہیں ہیں، اپنے رب کی بات مان لیتے ہیں. وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، اپنے اوپر
اپنے رب کو سمجھتے ہیں اور وہ کرتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ہیں، اپنے رب کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں۔ ہمارے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے واقعی جھکتے ہیں جس طرح جھکنے کا حق ہے، اور اگر جھکتے ہیں تو کیا اس عاجزی کے ساتھ جھکتے کہ ہمارے اندر کا تکبر ختم ہو؟ کیونکہ تکبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا اور حق کا انکار کرنا۔ تو کیا اگر ابھی تک ہم حق کا انکار کر رہے ہیں، اپنے رب کی بات نہیں مانتے، تو ہم تکبر کر رہے ہیں، یا اپنے آپ کو لوگوں سے بہتر سمجھتے ہیں، تو ہمارے اندر تکبر ہے۔ تو اس کا مطلب ہم ٹھیک طریقے سے ابھی تک اپنے رب کے سامنے جھکے ہی نہیں ہیں، اور اللہ نے یہی کہا ہے نا، اور وہ کرتے ہیں جو وہ حکم دیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم سجدہ واقعی ٹھیک طریقے سے کریں اپنے رب کے سامنے، واقعی اپنے رب کو بڑا سمجھتے ہیں، اپنے رب کو رب سمجھتے ہیں، اس کو اپنے اوپر سمجھتے ہیں، اتھارٹی اس کو سمجھتے ہیں، تو پھر واقعی ہم وہی کام کریں گے جو اللہ ہمیں حکم دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بہترین طریقے سے عاجزی اور خشوع کے ساتھ اپنے رب کے سامنے جھکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔